ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعۃ الصلوات، کہ میری امت نمازیں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعۃ الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے، اور حضور نے فرمایا لوگ یہ ہے نا، حضور نے فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کرنا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ تو حضور پہلے فرما گیا۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے ساتھ پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کریں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی، پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں مانا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں۔ بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے،
امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر چھتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے۔ ہاں جی، یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا سن، میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی واناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے گا۔ طور موجے از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کا، ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ ہاں جی، اقبال کہتا طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے جو رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تم کدھر جا رہے ہو، قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی، مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی، تو ونج پوچھو نہ کو جنا جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی، تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی، وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ سے زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے، وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑا جڑے ہیں بیٹھے ہیں، ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، یہ تو طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر محبت یاد آنی، پھر منہ چک کے ساڑھے کو او مولانا صاحب کوئی راہ کٹو، راہ مولوی کتوں کٹے، مولوی دے کوئی گھر دی شریعت ہے، گل تو مولوی وہی بیان کرنی جڑی شریعت لکھی ہوئی۔ پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پین گے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کو چلے جانے، میں جاؤ جی، یہ تو نہیں کہ بھائی تھوڑے ہن پتر دی خاطر اسی 1400 سالہ دین بدل دی، دین گوایا دنی پیچھے دنی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اب بہرحال یہ ہے وہ بات۔ ہاں جی، تو طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ یفشو الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور وہ یؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دیں گے، اس کو یہ عہدہ دیں گے، وزیر بنا دیں گے، مشیر بنا دیں گے، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے، اولاد انج کر دو، اور چھڈو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر، اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی۔ وتمنع الزکوٰۃ، حضور نے فرمایا لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔
تدمن الخمر، شراب عام پی جانے لگے گی. اب اگلے ذرا توجہ کریں. وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ عمراء فسقۃ، عمراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے. وَوُزَرَاء خَوَنَةٌ، اور وزیر بددیانت ہوں گے. وَعُرَفَاء، اور صوفی کذبۃ، جھوٹے ہوں گے. اور قاری کیسے ہوں گے؟ تو مولوی، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وَقُرَّاء فَجَرَةٌ، قاری بدکار ہو جائیں گے. وَعُلَمَاء دَہَنَةٌ، اور علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے. نہیں حالات نہیں ٹھیک، کیونکہ حالات اب ایسے ہیں تو میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں میری مسجد نہ چھوٹ جائے، محلے کا چودھری ناراض نہ ہو جائے، مسجد کا صدر ناراض نہ ہو جائے، اور فلاں جو پیسے مدرسے کو دیتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانی پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ پارٹی جو دیتی ہے پیسے تو اس لیے وہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا وَعُلَمَاء دَہَنَةٌ، علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے. اور وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے. وَتُحَلُّ الْمَصَاحِفُ، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا. بڑے جناب یہ 50,000 کا نسخہ جی ہے فلانا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا. وَتُزَيَّنُ الْمَسَاجِد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی. وَتُطَوَّلُ الْمَنَارَاتِ، بڑے مینار بنائے جائیں گے. وَتَكْثُرُ الْأُمَرَاء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے. نکے ممبر تو لے کے، کچے ممبر تو لے کے صدر تک، ہاں جی یہ تو چلنا ہے. پھر جناب ٹھیک ہے چیئرمین، پھر کونسل، پھر چیئرمین، اور پھر اتنے جناب ایم پی، پھر جناب فلانی کمیٹی، پھر فلانی کمیٹی، پھر فلانی، پھر قومی اسمبلی جاگ کمیٹیاں، پھر سینٹ جو کمیٹیاں، پھر اتنے کمیٹیاں. پھر حضور نے فرمایا ساری حکمران بن جائیں گے. اتنے تو ایک صدیق اکبر فرمایا گل ہونی ہے نہیں ہونی، گل ختم. گل اتنی پوچھا ضرور ہے لیکن کی تھی پھر اپنی مرضی. آج کی کہتے ہیں لشکر اسامہ، فرمایا لشکر اسامہ تو جائے گا. میں کہا نہیں صحابہ کا، میں فرمایا مشورہ تسی دے دیتا، حکم تو چلنا ہے میرا، لشکر اسامہ جائے گا. میں کہا اچھا جی قیادت بدل دو، فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی. اور پھر خود ان کو سوار کر کے ساتھ پیدل چل پڑے. فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ چل رہا ہے. بات اتنی ہے. اتو لے کے تھلے تک سارے حکمران، ایک بازار دا مسئلہ انہاں کول حل نہیں. ایک بازار دا مسئلہ، ایک لاہور شہر دا مسئلہ. انہاں دا پانی مینوں ہی 40 سال ہو گئے لاہور رہندیاں، انجی بدبو آندی بندہ راوی دریا تے جاوے، انجی سارا کچھ. 40 سال تو مینوں ہو گئے پیرس بنتے وہ پیرس والے خود ہی پیرس چلے گئے. ہاں جی کی بننا ہے جو تیرے در سے یار پھر در بدر. ہاں جھوٹ ہی پہ پکدا ہے، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ وکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ رجدا ہے تے جھوٹ ہی پہ کھویندا. بس اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. جھوٹ اتو لے کے تھلے تک سب جھوٹ سب فریب. فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا. یہ نہیں کہ جناب وہ ککڑیاں لے کے انڈے دے گی، انڈے لے کے چوچے کٹے گی، چوچے نال پھر کیسر و کسرا فتح ہو جانا. یہ انج بھی کدی ہویا بھی چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے. بھائی تو چوچے پاڑو، ان کو پتہ خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے. نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. ہاں یہ خود دین کے غدار ہیں، جہاں دین کے ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتہ. اور کافرہ کو سکھ کے کی آنے سوائے پہ آ جائے گی. بس یا تو لنڈے کپڑا آندا ہے تو یا لنڈا سائنس آندی. جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سٹ دیں نا، پھر اتنے آ کے ارباں روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی. اس کے علاوہ یہاں کیا کیا تم نے آج تک؟ وہاں سے عیاشیاں لائے، وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے، کچھ اچھی چیزیں، اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے، تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی، سوائے عیاشی بدماشی تھی، اور تم نے کچھ بھی نہ کول کچھ نہیں. ہاں جدو دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی. عمر بن عبدالعزیز تو صرف اتنی حکومت کی مدت ہے 2 سال 5 ماہ 4 دن، دور عمر واپس آ گئی سی. اتنے 5 سال نہیں 5000 سال بھی حکومت کرن، یہ ٹکے دا بھی کام کوئی نہیں کر سکتے. اس واسطے کہ خود بددیانتن عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑھی رکھی ہے تو یہ آسمان تک بھی لے جان تو عمارت ٹیڑھی جانی، سیدھی نہیں ہو سکتی بالکل. خشت اول چون ہاتھ میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج،
ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਟੇਢੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਾ ਸੁਰਈਆ ਮੀਰਵਤ ਦੀਵਾਰ ਕਾ ਜੇ ਸੁਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟੀ ਟੇਢੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ वतकिल्लुल फुक़हा। हुज़ूर ने फरमाया दीन की समझ रखने वाले लोग कम हो जाएंगे, तकसुरुल खुतबा, खतीब ही खतीब हो जाए, खतीबत की कसरत हो जाएगी। घर ढिठ पट्टो तो जनाब फलाना साहब फलाने खतीब हिंदुस्तान ते तोती पाकिस्तान ते फलाना हिंदुस्तान ते फलाना पाकिस्तान, अभी अभी आने वाले, अभी अभी तशरीफ लाने वाले, अभी अभी ये करने वाले। क्यों जी? वो खतीब पे पढ़े अब्दुल्ला बिन अनीस, हाँ जी, उसको ये भी नहीं सी पता अब्दुल्ला बिन उनैस है। खतीब एडा वड्डा पे तकरीर पे करे अब्दुल्ला बिन अनीस ने ये बात, मैं सिर पकड़ के बह गया, मैं आखो ये हुण मैं केड़े पासे जावे जनाब, बंदा एडा वड्डा तू खतीब है, कम अज कम किसी को कुछ ही लेना सी, ये लफ्ज़ अनीस है या उनैस है। बहरहाल ये ते उर्दू जिन्हां नूं पढ़नी नहीं आती, बाकी तो दीन दा अल्लाह ही हाफिज़ है ना। हुज़ूर ने फरमाया वतकिल्लुल उमना, अमीन लोग कम रह जाएंगे, अमीन रहे कोई। हज़रत उमर फरमाया ना हो, फरमाया गवर्नर चाहिए, तो एक बंदे ने कहा जी फलाना थे, आपने फरमाया की वेखे, बस जी बड़ा अच्छा आदमी, आपने फरमाया लैन देन की ही या नहीं, फरमाया हमसायगी च रहा क्या नहीं, फरमाया वो सफ़र किया ही, फरमाया नहीं, फरमाया सिर्फ तू कमर दोरी करते वेख्या, कि हज़रत उमर खुद अपने अल्फाज हैं, फरमाया सिर्फ तू नमाज़ें पढ़ते वेख्या, फरमाया बंदे की पहचान मामलात से होती है, नमाज़ें पढ़ने से नहीं होती। बड़े बड़े रंग में लोग लुटिया लो ना, दीन के लिबादे में लुटे, हाँ जी, बेसल अब्दु अब्दुल यख्तिल दुनिया बिद्दीन। हुज़ूर ने फरमाया बदतरीन है वो इंसान जिसने दीन के लिबादे में दुनिया को धोखा दिया। ये तो हुज़ूर का अपना फरमान हो। लोग दयानतदार बंदा कोई नहीं लभदा जिन्होंने पैसे दे के कारोबार कर। दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, कि लिबासे खिजर में यहाँ हजारों राहजान फिरते। हाँ जी, इस वास्ते बिल्कुल ए मैं कभी भी इत्थे तक लोग बदयानतन, इत्थे तक लोग बदयानतन, कोई कारोबार करने वास्ते किसी ने तैयार नहीं। 2 दिन जनाब चौथे दिन लुट मार करके लोग लोगों ने माल खांदे भी नहीं पता। क्यों जी? उस सहाबी नूं हुज़ूर ने की फरमाया सी, हुज़ूर ने फैसला तो दे दिता, उन्होंने क्या हुज़ूर है ते ये ज़मीन तो मेरी सी। हुज़ूर ने उन्होंने बुला के फरमाया जिन्हें एक वाली ज़मीन किसी की लई ना, गाले पता है कितनी बड़ी ज़मीन के तौक पहनाए जान, इतने लोग पलाटा ते पलाट खा गए, लोग पूरे जनाब जायदादा खा गए, तो फिर भी कहते हैं बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार, बड़े सूफी, बड़े फलान। हज़रत उमर ने फरमाया 3 चीज़ां बंदे ने पहचान दी हैं, या तो पता होंगे ना लैन देन करे पता लग जाना हज़रत कितने पानी च। हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस नूं हज़रत उमर 1 साल अपने कोल रखे सी, 1 साल कोल रख के ते फरमाया सी मैं तेरा ज़ाहिर ठीक पाया, मैं दुआ करना तेरा बातिन भी इंज हो जाए। हज़रत उमर ने 1 साल कोल रखा ताबी में, फरमाया मैं तेन इस वास्ते रखे सी कि हुजूर सानू खव्वफना रसूलुल्लाह कुल्ला मुनाफिकिन अलीमिल लिसान, सानू हुजूर हर उस मुनाफिक को डरांदे होंदे सन कि जेड़ा ज़बानी कलामी इंज गल्लां करे ते तुहाडी हर शै पलट के लै जाए। हुजूर सानू फरमांदे सन उस मुनाफिक को मोहतात रहना है जेड़ा ज़बानी होवे ते इंज अपनी गल्लां नाल तुहानू पट के लै जाए। ते कहंदे मैं तेनू इस वास्ते रखिया तू उन्हां लोगां विचों नै। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला बिन कैस नू 1 साल कोल रख के फरमाया सी असी 2 मिनट किसी का वेख के बड़ा अच्छा आदमी नहीं, ऐसे तो नहीं लोग दोनों एवं नहीं दीन ना जो कुछ हो रहा पाकिस्तान तो 3 खुदावां नूं मनण वाले जनाब तुहानू जुत्तियां मार रहे पूरी दुनिया। अपनी तुहाडे कोल मसीत एक नहीं बन सकी पाकिस्तान बनन तो बाद, सिखां दा तुसीं अरबां रुपए उत्थे ला दित्ते, अपनी शाही मस्जिद दा तुसीं मीनार भी ना खड़ा कर सके, ना उत्थे कोई मदरसा कायम कर सके। ते सिखां नाल एडी कैडी हमदर्दी, ये तुहाडी जेहड़े अमाल हन ना, ये उन्हां अमाल दी तुहाडी सज़ा है। हुज़ूर ने फरमाया आमालुकुम अम्मालुकुम, जेहड़े तुहाडे करतूत होणगे ना अल्लाह ताला उदों उत्ते तुहाडे उत्ते हुक्मरान भी इहो जिही मुसल्लत कर देगा। ये तुहाडे करतूत हन जेहड़े 72 साल तुसां कीते ते हुण भुगतो। असीं तो कहंदे रहे बंदे मैं हकीकत दस रहा, इन्हां दे अमालां दे सारे करतूत हन कि इहो जिहा जनाब अरबां रुपए सिखां वास्ते अगले लाए ते इत्थे दीनी मदरसे बने हुए बंद कीते जा रहे। दसो जी हमें रोटी कौन देंदा, इन्हां मदरसे दे तलबे लोग तनखावां कौन देंदा? छड्ड दो सारा, इत्थे साइंस दाखिल करो, इत्थे मौलवी क्यों पैदा होंदे, इत्थे मिस्टर पैदा करो जेड़े कमन वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, शराब खाना भी ठीक है, मसीत भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, सिख भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, सारे ठीक है। ए मौलवी केड़े पास पैदा हो रहे हैं? ऐसे तरह पूरे साल सिखा का कम ही तो कीता है और कीता है ना कि पूरे पाकिस्तान 1 रुपया भी ना कोई नहीं लाया मुसलमानों वास्ते,
سکھاں نوں خوش کرو، ساڈے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روٹی دو ٹائم کھانی، اے دنیا مسافر خانہ، تے رب جانے کی پکدا، تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا، تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کھڈ ولا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی، اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دیاں عادتاں پی گئیاں قوم، چنگا چنگا کھان دیاں، ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے منگن والے، تسی دیکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے، وتنقض العہود، حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی، ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے، جھوٹ لوگ وعدے کی پاسداری کریں۔ آگے وتعطل الحدود، فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لگے گا۔ وتتخذ الکائنات، اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے، پہلے تو گانے والی عام ہو جائیں گی نا، پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ ایک فنکاری ہے، یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے، پھر الحمراء بن جائے گا، او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے، اتنے نچن والا ہمراہ بنا چھڑے ڈرامے والا، کہ بھائی ساڑھے واسطے اتنا ہی کافی کہ اسی روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تے ڈرامے ویکھیں گے، بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ وچ نہیں آیا، کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم، یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ۔ توجہ اگے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، والمعازف، اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سر عام بکنے لگیں گے، اور حضور نے فرمایا وتنقص المیزان والمکیال، ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہیں ان کے اندر کمی کی جائے گی، ناپن والا بھی کمی کرے گا، تولن والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا۔ وتلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی، کیا مطلب، ایک حقیقت لونڈیاں دے پتر بادشاہ بن جان گے، دوسرا یہ مانا میں کہ ماما جائل ہون گیاں تے دھیاں پڑھ جان گیاں، تے پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کردا، پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماما نال انجے معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ ہوندا، دھیاں پڑھ جان گیاں، اس تو بھی مراد ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتشارک المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتاں جڑیاں گھر دے خرچ نہیں چلن گے، پھر عورت جڑی وہ کمان وچ شوہر دے شریک ہو جائے گی، بھئی تو بھی کما تے میں بھی کمانا، کرایہ بھی دینا، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے فلانا، حضور نے فرمایا پھر دونے کمانا شروع کر دیں گے، کیونکہ روٹی پوری نہیں ہونی انہوں کی۔ آگے وتتشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت، الرجال بالنساء ویسلم للمعرفۃ، سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے، السلام علیکم، رواج ختم ہو جائے گا، صرف معرفت پر سلام ہوگا۔ وَيُشْهَدُ مِنْ غَيْرِ يُسْتَشْهَدَ، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کے، میں جی جھوٹیاں گواہیاں جاؤ سارے کوٹن بھرے، میں کہتا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بکتا میں جھوٹ نہیں بولوں، سوری جھوٹی، حالانکہ حضور نے شرک تو برابر کرا دیتا ہے جھوٹی گواہی۔ وَيُتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، سو لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، سارے حضور نے فرمایا بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں، دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب دیت ہوتا ہے یا دیت ہوتا ہے، قرآن میں ہے نا قصاص کی دیت کے پڑھتے سارے پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ دیت کیا چیز ہے، یہ نہ کدی دسے ہی کوئی نہیں ہے جناب، پتہ نہیں کہڑے دین بیان کرتے رہے لوگوں کو بٹھا بٹھا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے، والکافر والظالم فیہم عزیز، حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہاں بڑے عزت والے ہوں گے، کافر بھی عزت والے ہوں گے تے ظالم بھی عزت والے ہوں گے۔ اگے والمنافق والفاسق فیہم قوی، حضور نے فرمایا منافق اور بدکار انہاں وچ بڑے مضبوط ہون گے، والجاہل فیہم شریف، فرمایا جڑے جاہل ہون گے بڑے عزت دار ہون گے، جاہل عزت والے بن جان گے، جنہوں کلمہ بھی نہیں آتا جنازہ بھی نہیں آتا، وہ جناب محلے کا چودھری ہوئے گا تو مولوی صاحب نے آ کے مولانا صاحب آج آپ نے 5 منٹ مسجد میں لیٹ کر دیا، آج پڑھنی نماز بھی نہیں آتی، تو مولوی نے دس رہے ابھی ٹائم ہو گیا، لو کیوں کیا ہوں گا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا والمومن التقی فیہم ضعیف ذلیل، حضور نے فرمایا جڑا مومن متقی ہوئے گا وہ کمزور بھی ہوئے گا، لوگ انہوں ذلیل بھی سمجھیں گے، کہ یذوب قلبہ کما یذوب الملح فی الماء من کثرت المنکر لا یستطیع تغییرہ، حضور نے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا متقی پرہیزگار، وہ دا دل ایویں پگھلے گا جویں پانی وچ نمک پگھل جاتا، اس واسطے کہ بہت گناہ عام ہو جان گے، وہ طاقت نہیں رکھے گا انہوں نے ہاتھ پاڑ دی، تو میں انہوں روکاں یار کیوں،
جب روک نہیں سکے گا تو پھر پگھلنا شروع کر دے گا. آخری گل بڑی جیڑا حکمران ہوئے اسی تواڈے نال اسی تواڈے نال اسی نیک جو ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ کیوں جی؟ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھ. حضور کا فرمان بھی ہے اور حضور کا مبارک خطبہ بھی ہے اور کعبے کا دروازہ حضور نے پکڑا ہوا ہے. یہ باتیں حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی. آخری بات حضور نے کیا فرمائی؟ اقیسہم من یروب بدینہ روغان الثعلبہ. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند وہ ہوئے گا جڑا اپنے دین نہ این چلاکیاں کرے جی میں لومڑی چلاکیاں. دیکھا اینا دے خلاف تھا کدی پرچہ نہیں ہوئے. کیوں یہ نہیں دین بیان کرنا؟ یہ حضرت صاحب تو کدی جیل وچ نہیں گئے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا سب تو بڑا عقل مند انہوں سمجھا جائے گا اس اقیسہم. اس میں تفصیل ہے. اقیسہم انہاں وچوں سب تو بڑا عقل مند وہ سمجھا جائے گا من یروب بدینہ جڑا اپنے دین نال این چال بازیاں کھیڑے روغان الثعلبہ جویں لومڑی چلاکیاں کردے. بس تسی ہن دیکھ لو لوگ پھر کس طرح کردے. کیوں جی؟ سویرے اور شام اور کیوں جی جی حالات بدل گئے تو ادھر جا کھڑا ہوا، ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہوا، ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہوا. کیوں جی؟ پھر انج ہو گیا. پھر انج ہو گیا اسی جس موقف تے پہلے دن کھڑے آنا کہ حضور کی عزت آبرو، ختم نبوت اور دین کی پہرے داری، آج بھی اسی ہوتے ہوتے ہی کھڑے ہیں. لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. ایج کر کے تصور جنگ یمامہ میں حضرت ام عمارہ تلوار چاہی، آپ نے وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نہ مارنا ہے مسلمان تے فرماندیاں جدوں میں ویکھیا تے پھر میں دوڑی. وہ منظر وہ تصور لاؤ کہ مائی جی تلوار پکڑ کے مسلمان وار ہزاراں دے لشکر ناصر حسن کہ میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے. اس تصور نہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا. اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر اے تصور کرو بھائی رستے جانے مائی اور ہاتھ کٹ گیا تو پھر اتنے جا پہنچیاں تو ویکھیا تے انہاں دا پتر عبداللہ جڑا کپڑے نال اپنی تلوار صاف کر رہے سی. پھر اس تصور نال آخری نعرہ لانا ہے. پوچھا مائی نے مائی اور قتلتا ہوں، فرماؤ بچہ مار دیتا نے؟ قال نعم یا امہ. آپ دا بیٹا کہنے لگا مائی جی ماریا تو پیا. تو فسجدت للہ شکرہ. ام عمارہ فرمانیاں میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ
11 زخم میرے جسم تے تلواراں دے لگے ہوئے تے میں سجدے ڈھہ پئی قطع اللہ دابرہم یا اللہ تیرا شکر ہے تو اج منکرین ختم نبوت دی جڑ کٹ دیتی. اس نال آخری نعرہ لا کے پھر گل مک گئی. اور تاجدار ختم نبوت